औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई कलाम में बेशक तमाम तर तारीफ़ें और तमाम तर हम्द व सना ज़ेब देती हैं परवरदिगार आलम को, और बाद हम्द व सना हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम हो खुदा के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों पर कि जिनकी चाहत में आकर रब्बे कायनात ने इस पूरी कायनात को खल्क़ किया। आज का मेरा उन्वान गुफ्तगू बसिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम है। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम के तारुफ़ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनकी वालिदा माजिदा का नाम बीबी शहरबानो था, कि जो शाह ईरान की साहबजादी थी। उनका अक़्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुआ। जब इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के सबसे पहले फ़र्जंद और हमारे चौथे इमाम हैं, जिनका नाम अली इब्नुल हुसैन है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर परवरदिगार आलम मुझे 100 बेटे भी देता तो मेरे हर बेटे का नाम अली होता। यही वजह है कि आपका नाम अली इब्नुल हुसैन है, लेकिन आपको ज़ैनुल आबदीन भी कहते हैं और सैयद सज्जाद भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि रिवायत में हमें यह मिलता है कि जैसे कि मौला कायनात इबादत सरंजाम दिया करते थे, कि ऐसी इबादत अली की कि अगर दौरान जंग मौला कायनात के पैरों में कोई ऐसा तीर कि जो जहर में बुझा हुआ है और वो मौला कायनात के पैर में लग जाता है और लोग चाहते हैं कि उस तीर को बाहर निकालें, लेकिन उस तकलीफ़ की शिद्दत से मौला कायनात मना कर देते हैं, तो रसूल खुदा ये कहते हैं कि जब अली इबादत मुसल्ले पर जाएं तो उस वक्त तीर अली के पैरों से निकाल देना। तो जब अली की इबादत का ये आलम, तो अली के बाद जो दूसरा अली है कि जो अली का पोता है, तो इसकी इबादत का भी ये आलम कि हमें रिवायत में ये मिलता है कि एक रोज़ शैतान इब्लीस एक अज़दहे के रूप में उस वक्त मौला कायनात के इस फ़र्जंद के पास मुसल्ला इबादत पर आ जाता है कि जब मौला सजदे में है, और उसने चाहा कि वो मौला कायनात के इस पोते के पैर को जकड़ ले, लेकिन एक मर्तबा सैयद सज्जाद आलम इबादत में उस वक्त तक मसरूफ़ रहते हैं कि जब तक सज्जाद का सजदा पूरा नहीं हो जाता, यहाँ तक कि सजदा तमाम हो गया और उसके बाद सैयद सज्जाद ने इस तरह से उस अज़दहे को जकड़ा कि हातिफ़ गैबी ने बेसाख्ता ये निदा दी कि अंता ज़ैनुल आबदीन अंता सैयदुल साजिदीन, कि बेशक आप आबिदों की जीनत हैं, आप सजदा गुजारों के सरदार हैं। क्या कहना मेरे इस मौला की इबादत का कि एक पूरा सहीफ़ा कि जो दुआओं पे मुश्तमिल है उसका नाम सहीफ़ा सज्जाद है। जब बात सैयद सज्जाद की हो, जब बात अली के पोते की हो, तो मिसले अली यतीमों का, बेवाओं का, बेकसों का सहारा मेरा मौला सैयद सज्जाद। कैसा मेरा मौला सैयद सज्जाद कि मेरे मौला की ज़िंदगी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो गई। एक मौला की ज़िंदगी का वो हिस्सा कि जो हमें करबला से पहले नज़र आता है, और एक हमें मौला की ज़िंदगी का वो हिस्सा भी नज़र आता है कि जो बाद करबला है। लेकिन करबला से पहले तारीख़ हमें ये बताती है कि सैयद सज्जाद कितने शुजा थे, कितने बहादुर थे, कितने हसीन थे, कि तारीख़ ने ये लिखा कि जब 28 रजब को इमाम हुसैन ये काफ़िला लेकर मदीने से चले, तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद को एक अलहदा नाक़े पर, एक अलहदा सवारी पर इमाम हुसैन ने सवार कराया। यहाँ तक कि जब सवारियाँ बाहर निकलने लगीं तो ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे सज्जाद के पास आए और मौला के चेहरे पर एक नकाब डाल दिया। किसी ने पूछा, ए हुसैन क्या वजह है कि जो सैयद सज्जाद के चेहरे पर नकाब डाल दी?
تو کہا میرے مولا نے اس کی وجہ یہ ہے کہ سجاد کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے، اور شاہی خون ایسا کہ اس خون کو بے انتہا نظر لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اس حسین و جوان فرزند کو جب یہ سواری باہر گزرے تو لوگوں کی نظریں میرے اس فرزند کے چہرے پر پڑیں اور میرے بچے کو کسی کی نظر لگ جائے۔ یہ مدینے سے سجاد کا نکلنا تھا۔ یہ سجاد کی سواری ہے کہ جو مدینے سے جا رہی ہے، لیکن ایک سواری میرے مولا کی 11 محرم کو کربلا سے چلی۔ اگر گفتگو ہو سید سجاد کے بارے میں تو میرا مولا ایسا کہ صبر کو، ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، علی کے خون کے جوہر دکھانے آیا ہے، پہن کے ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے۔ کہ مولا سجاد نے بازاروں میں اور درباروں میں ایسے خطبے دیے کہ پھر ایوان یزیدیت لرز کے رہ گئی۔ لیکن کیسا میرا مولا سجاد کہ میرا مولا ایسا کہ جو اپنے بابا کا پہلا ذاکر بھی ہے، اپنے بابا کا پہلا عزادار بھی ہے۔ کیسا ہے میرا مولا سجاد کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مدینے میں بعد کرب و بلا ایک شخص آیا، ایک ایسا شخص کہ جسے کوئی بھی مدینے میں رہنے والا اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہ تھا، لیکن یہ کریم ابن کریم ہے، یہ حسین ابن علی کے فرزند ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں۔ جب مولا سجاد کو معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک مسافر آیا ہے کہ جسے کوئی مدینے میں رہنے والا شخص اپنے گھر میں ایک رات کی پناہ دینے کو تیار نہیں، تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو مولا سجاد نے بھیجا اور کہا کہ اس کو ہمارے مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا، اور اس کو کل ایک تیز رفتار سواری بھی دینا یہاں تک کہ وہ مدینے سے باہر چلا جائے۔ جب دوسرا دن آ گیا اور مولا کے کہنے پر عمل ہو گیا، اسے کھانا بھی کھلایا گیا، اس کو ذات راہ بھی دی گیا اور اس کو سواری بھی مہیا کر دی گئی، اس کے بعد وہ شخص مولا کے پاس آیا اور آ کر سید سجاد سے کہتا ہے، اے مولا سجاد، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے روتے ہوئے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا اور فرمایا، اے حسین بن نمیر، اے میرے بھائی علی اکبر کے قاتل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تجھے سجاد بھول جائے کہ تو کون ہے؟ ہاں عزاداران حسین، اگر میں اور آپ امام حسین کو آنسوؤں سے روتے ہیں تو میرا مولا سجاد وہ ہے کہ جو اپنے بابا کو لہو روتا ہے۔ 40 سال تک میرا مولا لہو رویا ہے۔ کیسے لہو رویا؟ کہ میرا مولا وہ کہ عابد سے کیا جب بھی وطن میں کسی نے سوال، گزری کہاں تم پہ ستم زیادہ یا امام، تو 3 بار رو رو کے کہا شام شام شام۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا شام میں ایسا کون سا ظلم ہو گیا؟ تو سجاد فرمایا کرتے تھے کہ سرننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، زینب کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ میرا مولا اپنے بابا کو یاد کر کے کیسے روتا ہے کہ کسی نے کہا، مولا کب تک روئیے گا؟ تو فرمایا کرتے تھے سجاد، ارے پوچھنے والے انصاف تو کر، یعقوب کا فقط ایک یوسف جدا ہو گیا، یوسف کو معلوم بھی تھا، یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ہائے سجاد کے تو 18 یوسف کربلا میں شہید ہو گئے، تو سجاد کیوں نہ روئے؟ کہنے والے کہا کرتے تھے، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، مولا پھر بھی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو سجاد کہا کرتے تھے کہ پوچھنے والے انصاف تو کر، شہادت بے شک ہماری میراث ہے، لیکن کیا سر کھلے ماؤں بہنوں کو لے کر در در پھرنا بھی ہماری میراث ہے؟ یہی میرا وہ مولا کہ جب بھی دیکھتا
اور بازار سے گزرتا اور قصاب اس وقت ذبح کر رہے ہوتے جانوروں کو تو مولا سجاد وہاں رک جایا کرتے اور سوال کیا کرتے، اے قصاب، جب اس جانور کو ذبح کیا تو اس کو پانی پلایا تھا؟ قصاب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا اور کہتا، ہاں مولا، میں نے اس کو پانی پلایا تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے میرا مولا سجاد کہا کرتا تھا، ہائے بابا، نانا کی شریعت یہ ہے کہ اگر جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں تو ان کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا بابا کہ جو پیاسا کربلا میں شہید ہو گیا۔ ہاں عزاداران حسین، ایک مرتبہ ہمیں روایت یہ بتاتی ہے کہ 20 محرم کو امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ میرا مولا 5 دن تڑپتا رہا تکلیف میں، اور پھر 25 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد عبادت میں مصروف ہو گئے، سجدے میں سر کو رکھا، اور پھر جب سجدے سے اٹھے تو مصلی پہ غش کر گئے سجاد، ہائے ہائے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد۔ تاریخ نے لکھا کہ بعد شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر نے بقیہ میں اپنے بابا کے دفن کا انتظام کیا، اپنے بابا کو غسل بھی دیا، اپنے بابا کو کفن بھی دیا، یہاں تک کہ جنازہ بقیہ میں پہنچا۔ اب امام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا میں اپنے بابا کو لحد میں اتاروں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کفن میں موجود ہیں لیکن میرے بابا کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سنا میرے بابا کہہ رہے تھے، اے بابا حسین، 40 برس تک سجاد آپ کو رویا ہے لیکن بابا آپ کو رونے کا حق سجاد نے ادا نہ کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، مولا، اے مولا سجاد، آپ تو بہت خوش نصیب تھے کہ آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور بقیہ میں سپرد خاک بھی کر دیا، لیکن ہمارا سلام ہو کربلا کے اس شہید امام حسین علیہ السلام پر کہ جنہیں ان کا جوان بیٹا بھی نہ غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا اور نہ ہی قبر بنا کر دفن کر سکا، یہاں تک کہ 40 روز تک خاک کربلا اڑتی رہی اور وہی حسین کے لاشے پر آ کر گرتی رہی، کیونکہ وہی 40 روز تک حسین کا کفن بھی تھی اور حسین کے دفن کا سامان بھی تھی۔